اگر کوئی اونچ نیچ آ گئی زندگی میں، اٹس اوکے. اگر زندگی میں کوئی ایسا کام آپ کے اکارڈنگ نہیں ہوا تو اٹس اوکے، اللہ کے حوالے. میں کہتا ہوں کہ اگر سائیکالوجسٹ کو یہ بات سمجھ آ جائے، جتنے نان مسلم سائیکالوجسٹ ہیں، کہ ہم مسلمانوں کا یہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے یہ کتنا زیادہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے، کتنا زیادہ، تو کہیں کر وہ اپنے ہر تھیراپی سیشن میں لوگوں کو ایڈوائس دیا کریں کہ مسلمان ہو جاؤ. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرا دل تب سے لٹرلی سکون میں آ گیا. یہ عمر ابن الخطاب کہتے تھے میرا دل تب سے سکون میں آ گیا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو چیز مجھے ملنی ہے وہ مجھے مل کے ہی رہنی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے متعین کر دی ہے. اور جو چیز مجھے نہیں ملنی وہ مجھے نہیں ملنی، چاہے میں جتنی مرضی کوشش کر لوں، چاہے دنیا کے تمام لوگ طاقت لگا دیں اس چیز پہ کہ مجھے وہ چیز مل جائے. جو مجھے نہیں ملنی وہ نہیں ملنی. تب سے میرا دل سکون میں آ گیا. اللہ کے حوالے کر دیں بس اپنے ایفرٹ کی. پھر بھی چیزیں ورک نہیں کر رہی، دے آر ناٹ ان یور کنٹرول، ہاتھوں سے باہر ہیں آپ کے، تو پھر اللہ کے حوالے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم اس دنیا کی ایک بہت بڑی ریالٹی، ایک بہت بڑی حقیقت، اس کو ڈسکس کریں گے. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ پرابلمز، مسائل. ٹھیک ہے، دیکھیں ریالٹی تو یہ ہے کہ اس دنیا میں پرابلمز زیادہ ہیں اور سکون کم ہے. اور جس طرح کی زندگی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ویسی زندگی ہمیں نہیں ملتی، یعنی کہ سٹیبلٹی نہیں ہے، سکون نہیں ہے. دیکھیں انسان بائی انیٹ سکون چاہتا ہے، رائٹ؟ وہ آسانی چاہتا ہے، وہ کمفرٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ پرابلمز نہیں چاہتا. لیکن اس کے باوجود بھی اس لائف میں، اس دنیا میں پرابلمز زیادہ ہیں اور آسانی کم ہے. ٹھیک ہے، دس از دا ریالٹی. اور دیکھیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن، میں اس چیز سے واقف ہوں اور میں بڑے سالوں سے اس چیز پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ جب پرابلمس فیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آف کورس پھر ایونچولی بہت ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. تو ڈپریشن میں جانے کی مین وجوہات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مین جو ریزنز ہے وہ کیا ہیں؟ ہم کیوں ڈپریشن میں جاتے ہیں اسپیشلی ایز اے مسلم؟ کہ ایک مسلمان جس کو یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا this life is متاع الغرور، like it's temporary, it's like it's so fragile, it's so like مطلب ایک مکڑی کے جالے کی طرح کہ ایک دن مطلب بہت ویک ہے، بہت ختم ہو جانے والی ہے. مطلب ہم سب میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری موت کب آئے. ٹھیک ہے سر، ایک تو پہلے یہ چیز، رائٹ؟ اور اوپر سے اس دنیا میں انجسٹس ہے، پرابلمز ہیں، مطلب انصاف نہیں ملتا. آپ کبھی کبھی بہت محنت کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن وہ چیز آپ کو نہیں ملتی. آپ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں ملتی. تو اٹس قدر اللہ، رائٹ؟ تو یہ دنیا ہمارے اکارڈنگ چلتی نہیں ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ چلتی ہے. اور سبحان اللہ، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں وہ شخص جو قرآن کے ساتھ جڑا ہے وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ دیکھیں قرآن ایک اتنی امیزنگ کتاب ہے. قرآن از این انکریڈیبل بک. ٹھیک ہے، کہ وہ ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے. قرآن ریمائنڈز اس فریکوینٹلی. آپ آیات پڑھ کے دیکھیں، سورہ اعراف، سورہ عنکبوت، سورہ انسان، سورہ بقرہ، کوئی سورہ پڑھ کے دیکھ لیں، بار بار آپ کو ایک ہی ریمائنڈر ملتا ہے کہ اپنے پرپس کو بڑا بناؤ، اپنے پرپس کو آخرت کے ساتھ جوڑو، آخرہ اورینٹیڈ ہو. اور قرآن ہماری نفسیات کی باتیں کرتا ہے، سائیکالوجی. اٹس ایز اف کہ آپ کے مائنڈ کو کوئی ریڈ کر رہا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا یقیناً میرے دماغ کی رگ رگ سے واقف ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میرے سے باتیں کر رہا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ when you read قرآن it's as if اللہ talks to you.
علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں، ٹھیک ہے، تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں. لٹرلی قرآن ریڈس یو. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن میں جو بات ہو رہی ہے یا آپ کے پرابلم سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹس لائک لائیو تھنگ، جیسے کہ ابھی میرے پریزنٹ کے حالات کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے اور میں اس کے سلوشن کی طرف جا رہا ہوں، اور اس کا سلوشن بھی یہاں مینشنڈ ہے. دس از قرآن. بیکاز دیکھیں قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ کریٹر. ٹھیک ہے، آپ کا کریٹر اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کو بنایا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہماری سوچیں، ہماری تھنکنگ، ہمارے کوگنیٹیو بیہیویئر کیسے ورک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسی چیز. ابھی سائیکالوجی جو ہے وہ برین کو نہیں سمجھ پائی. رائٹ، دے آر لائک سو مینی ریسرچز. دیکھیں بہت سے بھی ریسرچ ہوتی ہے لیکن ابھی تک برین کو کوئی بھی نہیں سمجھ پایا. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اٹس این امیزنگ آرگن، اٹس انکریڈیبل. اس برین کو بنانے والا اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی جان سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا سائیکالوجسٹ ہو وہ نہیں جان سکتا آپ کی نفسیات کو. اللہ تعالیٰ نوز. اور اس خالق کی کتاب ہے قرآن. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پرابلمس کو نہ جانے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان پرابلم سے واقف نہ ہو جب کہ وہ آپ کے برین کو بنانے والا ہے؟ اس ٹول کو، اس آرگن کو جس نے بنایا، کیا وہ اس سے نا واقف ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے نہیں. اور کیا اللہ تعالیٰ اس سے نا واقف، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ ہم بار بار اس دنیا میں فیس کریں، یعنی پرابلمس طرح طرح کی، اٹ کوڈ بی فائنینشیل پرابلمس، میریٹل ایشوز، اور جاب سے ریلیٹڈ، یا کسی کا کوئی کلوز ون جو ہے اس کی ڈیتھ ہوگی، کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم ہو. یہ دیز پرابلمز آر ویری کامن ان دس ورلڈ، ان دس دنیا. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پرابلمس کے بارے میں بات نہ کرے؟ Is it possible? No. It is actually mentioned in Quran so many times کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان ہے میرے بندے، تجھے یہ مسائل آئیں گے، تو ان پرابلم سے گزرے گا، تو میں تجھے اس کا سلوشن دیتا ہوں، اور وہ سلوشن یہ ہے. اور ہر سلوشن جو ہے نا وہ آخرت سے جڑتا ہے. واللہ آخرت. اللہ تعالیٰ دیکھیں میری اس ویڈیو کو بنانے کا پرپس کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے سیرہ پڑھی، ٹھیک ہے، آئی انیشیٹڈ مائی ریسرچ آن سیرہ، تو مجھے ایک چیز بہت زیادہ اسٹانشنگ لگی. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو صحابہ ہیں، رائٹ، ان کو ڈپریشن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ لائک اتنی پرابلمس تھیں ان کی لائف میں. جو ہمیں پرابلمس ہیں نا، ان کا جو پرو ورژن ہے نا، جو الٹیمیٹ ورژن ہے، وہ صحابہ ان پرابلمس میں تھے لٹرلی. اس کے باوجود بھی ڈپریشن میں نہیں گئے. کئی اوکیزن میں چلیں ایسا ہوا کہ وہ پریشان ہو گئے، یعنی جیسے بیٹل آف احزاب کی بات کی جائے تو مشکل آنے پہ تھوڑا ایمان ان کا ڈگمگا جاتا تھا، تھوڑا ایسا ہوتا تھا، مطلب فیئر کریٹ ہوتا تھا، وچ از نیچرل، یہ فطرہ ہیومن بینگ کی. لیکن کبھی گیو اپ کیا؟ ایسا کیا انہوں نے کبھی؟ آپ کو کہیں ملتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گئے، اپنے کمرے میں بیٹھ گئے اور کہتے میرے سے نہیں ہوتا اور مجھے کوئی، بس میں اب کٹ آف کر رہا ہوں اپنے آپ کو، اور گیو اپ کر دیتے، اور پھر سوسائڈل تھاٹس آنا، یہ سب چیزیں؟ واللہ ہی نہیں، اٹس امپاسبل. صحابہ کی سائیکالوجی تو میں نے دیکھے کیا کیا، میں نے صحابہ کی سائیکالوجی سمجھنے کی کوشش کی. میں نے جتنے بھی جیت صحابہ تھے ان کی ایک لسٹ بنائی، اور پھر میں نے ان کی سائیکالوجی اسٹڈی کی کہ واللہ ان میں کیا چیز کامن ہے، کیا ایسی چیز ہے جن میں کامن ہے. یہ ڈپریشن میں نہیں جاتے، یعنی ڈپریشن میں گئے کبھی نہیں گئے، رائٹ؟ واٹ واز دیٹ تھنگ؟ تو دیکھیں آفٹر مائی ریسرچ وٹ آئی کیم ٹو نو کہ اٹ واز دیئر پرپس. دیٹ از دا کی ورڈ. جس انسان کا اس دنیا میں بڑا پرپز ہوتا ہے نا، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا.
Wallahi, that person can never find himself or herself into depression. It's impossible. کیوں؟ دیکھیں، پہلے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیسٹ ایگزامپل ہے. دیکھیں آج کے سائیکالوجسٹ، نیورولوجسٹ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، اور ان کا حیران ہونا بنتا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پرسن جو اتنی مشکلات سے گزرے، ایک طرف ان کے مطلب چاہنے والے دو کلوز ونز دے آر مطلب ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، ہر طرح کے پرابلمس. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی پیاری ان کی بیوی، ٹھیک ہے، ان کا اس دنیا سے چلے جانا، پھر چچا کا، پھر شروع سے آرفن پیرنٹس ارلی لائف میں، ارلی ایج میں وین ہی واز اے چائلڈ چلے گئے، ٹھیک ہے، اور پھر بیٹلز، پھر گھر کے مسائل، عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ایشو ہوا، پھر ہر طرح کے سوشل ایشوز، ایڈمنسٹریٹو ایشوز، ایک لیڈر کو جو پرابلمس فیس کرنے پڑتے، ایک ہسبینڈ کو، ایک ہر طرح کے پرابلم، بھوک، پاورٹی، سب سے ہر طرح کے واللہ پرابلمز آئے، کلیمٹی آئی، ریجیکشن ملا، ٹارچر کیا گیا. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا. طائف کا واقعہ ہم سب کو پتہ ہے، شب ابی طالب وادی میں جب چھوڑ دیا گیا، جو ان کی کنڈیشن تھی، ایسا واللہ میں اس پہ اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بٹ دا کرکس از بہت ساری پرابلمس تھی، رائٹ. تو سائیکالوجسٹ کو یقین نہیں آتا کہ ایک ایسا شخص جس کی لائف میں اتنی زیادہ پرابلمز ہو، وہ مینٹلی سٹیبل کیسے رہ سکتا ہے. یعنی میں اور آپ اگر ہماری لائف میں اتنی پرابلمز ہیں نا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں تھی، تو میں ڈائریکٹ بات کروں گا، ہم پاگل ہو جائیں گے. وی ول گو کریزی. ہم شاید سوسائڈ کر لیں، ہم نہیں ڈیل کر سکتے. میں تو کہتا ہوں اس کے 30-20% بھی، جس میں ایک آئیڈیا دینے کے لیے بتا رہا ہوں، اس کا 30-20% بھی ہم پہ آ جائے نا کلیمٹی، اس کی کلیمٹی کی انٹینسٹی اگر آپ کہہ لو کہ 10% بھی ہو، ٹھیک ہے، جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کی، تو واللہ ہم اپنے آپ کو کٹ آف کر دیں گے، ہم سے اٹھا ہی نہیں جانا بالکل. ہماری اسپرٹس لو ہو جائیں گی، ہم گیو اپ کر دیں گے، اور شاید شکوہ بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے ساتھ ہی کیوں. تو یہ سائیکالوجسٹ حیران رہ جاتے ہیں، ایکسپرٹس، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو واللہ اس کا اب ہم سب کو پتہ ہے، ایز اے مسلم اٹ واز ایمان، اٹ واز ہز پرپز وچ واز آخرہ، رائٹ. تو دیکھیں قرآن کی خوبصورتی کیا ہے. قرآن ہمیں پرپز دیتا ہے. قرآن ہمیں بار بار ریمائنڈ کراتا ہے کہ تم اس وقت اپنی جاب پر بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، اور تم اپنے یا پھر میریٹل ایشوز کی وجہ سے پریشان ہو، ٹھیک ہے، ریجیکشن مل رہی ہے، یا کوئی بھی کسی طرح کے پرابلمز. نو ون از پرفیکٹ، کوئی پرفیکٹ نہیں، ہر کسی سے مسٹیک ہو جاتی ہے. ان دی اینڈ میٹر کیا کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کی اصلاح کر رہے ہیں یا نہیں، آپ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں یا نہیں، آپ گلٹی ہیں یا نہیں، آپ شرمندہ ہیں یا نہیں، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اینی وے دا تھنگ از کہ جب آپ کسی بھی پرابلم میں ہو، تو جب آپ قرآن کو کھولتے ہیں تو قرآن آپ کو کیا کہتا ہے؟ اٹ ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز یور آخرہ از سیف، ڈزنٹ میٹر. بیکاز قرآن کہتا ہے آپ کو کہ ایمان آپ کے اندر، ایمان کی طاقت قائم کرو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ، قرآن سے طاقت پکڑو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، تو وہاں سے طاقت پکڑو، پھر تم کامیاب، تم سرخرو ہو، تمہاری آخرت جو ہے وہ سیف ہے. دیکھیں یہ تو اب نان مسلمس کو بھی بات پتہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے پرفیکٹ تو ہے نہیں، اس میں ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں. اس پہ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ لائف پرفیکٹ ہے اور پرفیکشن ہونی چاہیے، وہ سٹوپڈ ہے، اس کو پھر ابھی دنیا کی سمجھ ہی نہیں آئی، ٹھیک ہے. اس دنیا میں تو پرابلمس بہت زیادہ ہیں، یہ تو کافر بھی مانتا ہے، رائٹ. اور اس دنیا میں جسٹس بھی نہیں ہوتی. ابھی غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کتنے لوگ شہید ہو گئے، ان کے ساتھ انصاف کیسے ہوگا؟ اس دنیا میں کیا ان کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا.
اسی لیے آخرت ہے، آخرت ہے، آخرت کی ضرورت ہے ہمیں، قیامت آنی چاہیے، یہ فطرہ ہے، اندر کی آواز ہے، کیوں نہ، مطلب اٹ شوڈ بی، اٹ ہیز ٹو بی، رائٹ؟ تو قرآن ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے کہ اپنے پرپس کو بڑا کرو، ویژنری ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے پرپس کو نا آخرت کے ساتھ جوڑو۔ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے نیکیاں کمانے میں مصروف ہو جاؤ، جہاں کہیں موقع ملتا ہے نا نیکی کمانے کا اپنا حصہ ڈالو، بیکاز والعصر ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے؟ ایوری ہیومن بینگ ہو از لیونگ آن دس پلانٹ از لوزنگ لٹرلی، ہم سب وی آل آر لوزنگ، ٹائم بہت کم ہے، ٹائم بہت کم ہے، تو تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، ٹھیک ہے؟ اور جلدی جلدی سے نیکیاں اکٹھی کرو رمضان کے مہینے میں، یا اپنے اخلاق اچھے کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کو یاد کرو، تہجد گزار بنو۔ ڈالرز کی کرنسی نہیں ہوتی، صرف نیکیوں کی بھی کرنسی ہوتی ہے، اس کو بڑھاؤ، کیونکہ قیامت کے دن ڈالرز تو کام نہیں نہ آنے۔ اللہ تعالیٰ کس کرنسی کو مانتے ہیں؟ نیکیوں کو، نیکیاں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ اس کرنسی کا ایک سمپل سا رول ہے، اگر کم ہے تو خسارے میں، اگر زیادہ ہے تو دیٹس گڈ۔ یہ سٹاکس پہ بیس نہیں کرتی، کبھی اس کے سٹاکس اوپر چلے جاتے ہیں جب رمضان آتا ہے، لیکن اس کے سٹاکس نیچے گرتے نہیں ہیں، جب تک کہ آپ زندہ ہیں نا، آپ یو آر ہوپ فل، یو آر آلویز آپٹیمسٹک، یو شوڈ بی آلویز آپٹیمسٹک، رائٹ؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ میں نے انسان کو مصیبت، سخت مصیبت میں پیدا کیا، اور اس کو پرابلمز آنی ہی آنی ہیں، دس از دا ریالٹی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں پرپس دیتے ہیں کہ اپنے پرپس کو بڑا کرو، جنت کا سوچو، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ پھر تم کامیاب ہو، ٹھیک ہے؟ اور اپنی اس دنیا سے نا اپنے حب الدنیا و کراہت الموت کا کانسیپٹ ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے ساتھ جتنی محبت کرو گے، جتنا زیادہ اٹیچ ہوگے، تم بے وقوف ہو، اتنا زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوگے، سمپل سی بات ہے، کیونکہ اس دنیا، دس ورلڈ از ناٹ فار یو، تم اس کے انہیبیٹنٹ ہاں ہو، مطلب ٹیمپریری ٹائم گزار رہے ہو، واپس تم نے اپنے گھر آنا ہے جنت میں، جنت تمہارا اصل گھر ہے، لیکن اس کو میک شور کہ تم اس کو حاصل کرو، اس کو کھو مت دینا۔ تو چپ کر کے تھوڑے سے اپنے سال جو ہیں وہ گزارو اور واپس آؤ اچھے بچوں کی طرح اپنے گھر، کوئی مشکل کام نہیں ہے، رائٹ؟ لیکن ہم اس دنیا کی چھوٹی چھوٹے مسئلوں میں پھنس جاتے ہیں، شیطان ہمیں ٹریپ کر لیتا ہے کہ آج بزنس میں یہ لاس ہو گیا، میری وائف نے مجھے یہ کہہ دیا، میری شادی نہیں ہو رہی، میرا پتہ نہیں کیا، مطلب بچوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے پرابلمس، اور ہر طرح کے، مطلب یہ دیز آر ویری مائنر ایشوز۔ دیکھیں صحابہ کے نزدیک یہ کوئی پرابلمز نہیں تھے اتنے، ٹھیک ہے؟ ان کو بڑے بریوری کے ساتھ ڈیل کرتے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے تو قیامت ہے مطلب اگر کوئی اونچ نیچ آ گئی زندگی میں، اٹس اوکے۔ اگر زندگی میں کوئی ایسا کام آپ کے اکارڈنگ نہیں ہوا تو اٹس اوکے، اللہ کے حوالے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرا دل تب سے لٹرلی سکون میں آ گیا ہے، یہ عمر ابن الخطاب کہتے تھے، میرا دل تب سے سکون میں آ گیا ہے جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو چیز مجھے ملنی ہے وہ مجھے مل کے ہی رہنی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے متعین کر دی ہے، اور جو چیز مجھے نہیں ملنی وہ مجھے نہیں ملنی، چاہے میں جتنی مرضی کوشش کر لوں، چاہے دنیا کے تمام لوگ طاقت لگا دیں اس چیز پہ کہ مجھے وہ چیز مل جائے، جو مجھے نہیں ملنی وہ نہیں ملنی۔ تب سے میرا دل سکون میں آ گیا، اللہ کے حوالے کر دیں بس اپنے ایفرٹ کی، پھر بھی چیزیں ورک نہیں کر رہی، دے آر ناٹ ان یور کنٹرول، ہاتھوں سے باہر ہیں آپ کے، تو پھر اللہ کے حوالے۔ دیکھیں ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم قدر کے خلاف لڑنے لگ جاتے ہیں، جو قسمت میں نہیں لکھا، ہماری قسمت، ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم اپنی ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن آفٹر آل یور ایفرٹس ہم وہ باؤنڈری کراس کرتے ہیں، لمٹ کو کراس کرتے ہیں، پھر بھی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ یہ شرک نہیں ہے، شرک کے قریب ہے یہ چیز،
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ڈومین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری ڈومین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے کہ بس محنت کرو، ایفرٹ کرو، پھر بھی اگر تمہیں وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، اس تمہارے اکارڈنگ نہیں ہوئی، تو اٹس اوکے، قدر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ یو مائٹ ایگری آن اے تھنگ which is bad for you and you might disagree on a thing which is good for you and I know قدر اللہ کے حوالے کر دیں. اور دیکھیں اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے have a purpose in your life. اور صحابہ کی جان جاتی تھی جہاں ان کو یہ اپنی آخرت کا سودا کرنا پڑ جاتا تھا، لیکن ویسے تو انہوں نے کبھی کیا نہیں، لیکن جہاں ان کو یہ احساس ہو، معلوم ہو کہ میری یہاں پر نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، یا پھر یہاں پر میری آخرت داؤ پہ لگ رہی ہے، چاہے وہ چھوٹا سا بھی گناہ ہو جس کی بعد میں شاید وہ توبہ کر لیں ایزیلی معاف ہو جائے گا، چھوٹا سا، لیکن واللہ اپنا سب کچھ بیچنے کو تیار تھے. جو جید صحابہ جو فائنینشلی اسٹرانگ تھے اپنا سارا مال دینے کو تیار تھے. دیکھیں فیروز دہلوی جو تھے گورنر تھے عمر بن الخطاب کے ٹائم پہ، اس ٹائم پہ ایک بچے نے، ایک ینگ لڑکے نے ان کو سو کر دیا تھا، ان پہ کیس کر دیا تھا، رائٹ، اور صرف ایک پش کی وجہ سے کہ ان کو دھکا لگا تھا اور وہ لڑکا انجرڈ ہو گیا تھا تھوڑا بہت. تو عمر بن الخطاب کے عدالت میں گیا اور کہا کہ میں اس شخص نے مجھے پش کیا، میں بڑا ہرٹ ہوں، میں اس پہ کیس کرنا چاہتا ہوں. تو عمر بن الخطاب نے کہا ٹھیک ہے، انصاف ہوگا، بتا کیا چاہتا ہے. تو اس لڑکے نے کیا کہا کہ میں اس کی کچھ نیکیاں لوں گا. فیروز دہلوی اس گورنر تھے کہ مجھے کچھ نیکیاں دے دے تو آئی ایم اوکے، ٹھیک ہے. یا پھر کچھ روایات میں آتا ہے 1 نیکی 2 نیکی، میں کچھ نیکیاں مانگی، کچھ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، اب دوبارہ کما لیں. لیکن فیروز دہلوی نے کیا کہا، تو میرا سب کچھ لے لے، تلوار، گھوڑا، پتہ نہیں کیا کیا اس لڑکے کو دیا، اور گھٹنوں پہ گر کے معافی مانگی. گورنر تھے اس ٹائم پہ کہ میں تجھے اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں، لیکن آج میرے سے بدلہ لے لے، ٹھیک ہے، جو تو نے بدلہ لینا لے لے، لیکن قیامت کے دن میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا. تو میری نیکیاں مت لی، نہ اب نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے. تو انصاف ابھی کر، ٹھیک ہے، انصاف ابھی ہونا چاہیے. تو میرا سب کچھ لے لے، لیکن نیکیاں، 1 نیکی بھی میں تجھے نہیں دے سکتا. تو ہم ہر قدم پہ اپنی آخرت کو بیچتے ہیں. ماشاءاللہ صبح اٹھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ کہاں میں نے اپنی آخرت کو بیچنا ہے، کہاں. واللہ چیز بہت سیریس ہے. پھر ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں. ڈپریشن میں نہ جائیں تو کہاں جائیں، رائٹ، کیونکہ ہمارا پرپس کلیئر ہے ہی نہیں. دیکھیں پیسے کمانا، اچھی لائف اسٹینڈرڈ کو بڑا ہائی فائی کرنا اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، بٹ اٹس ناٹ یور پرپز، اٹس یور لائف اسٹائل. ایک قوی مومن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، ہونا چاہیے، لیکن اس کو اپنا پرپز نہیں بنانا چاہیے. پرپز آخرت ہے. یہ صرف لائف اسٹائل ہے. محنت کرو، آگے چیز الحمدللہ نہیں ملی، قدر اللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ ان چھوٹی چیزوں کو اپنا پرپز بنا لیتے تو ڈپریشن ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے، اور قرآن اس کا نسخہ ہے، ٹھیک ہے. قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب تم اپنے لائف سٹائل کو اپنا پرپز بنا لیتے ہو نا تو پھر ڈپریشن میں جاؤ گے. سمپل سی بات ہے. آخرت اتنی بیوٹیفل چیز ہے، واللہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا گفٹ ملا ہے. یہ کسی ماں کا بیٹا یا بیٹی، ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا، تو اس ماں کو کیسے آپ حوصلہ دیں گے؟ وہ کس امید پر زندہ رہے کہ آخرت ہے. صحیح زندگی تو بھی شروع ہونی ہے، تو انصاف ہونا ہے، اور مجھے اس کا اجر ملنا ہے. میں صبر کروں گی، مجھے اجر ملے گا اس چیز. اگر آخرت ہی نہ ہو، آخرت اس کا پرپز نہ ہو، تو شاید ڈپریشن سے اپنی جان دے دے، ٹھیک ہے. تو سمپل سی بات ہے، ہم پر امید ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمپل ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ کچھ بھی اگر تمہارا کوئی بھی نقصان ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا. آخرت پہ نقصان نہیں کرنا،
آخرت نہ جائے. آخرت شوڈ بی یور پرپز. آخرہ اورینٹیڈ رہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر سائیکالوجسٹ کو یہ بات سمجھ آ جائے، جتنے نان مسلم سائیکالوجسٹ ہیں، کہ ہم مسلمانوں کا یہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے یہ کتنا زیادہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے، کتنا زیادہ، تو یقین کر وہ اپنے ہر تھیراپی سیشن میں لوگوں کو ایڈوائز دیا کریں کہ مسلمان ہو جاؤ تاکہ تمہارے اندر یہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے یہ انگرین ہو، اور تم جو اپنے چھوٹے موٹے مسئلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو رو رہے ہو تم ان کو بھول جاؤ. وین یو ہیو بگر پرپز، جو اسمالر پرابلمس ہوتی ہیں نا، ڈزنٹ میٹر، بال بھی نہیں آپ کا بھیگا ہوتا اس سے. سبحان اللہ. تو آخر میں بس یہی کہوں گا کہ میرے تجربے کے مطابق، میرے ایکسپیرینس کے مطابق، میری ایک ہمبل اوپینین ہے، ٹھیک ہے، واللہ جو ڈپریشن اس کا کیور، اور جتنی بھی ہم لائف میں پرابلمس کو فیس کرتے ہیں اور پینک کر جاتے ہیں، ان سب چیزوں کا کیور کیا ہے؟ ہیونگ اے پرپز ان یور لائف. کوئی بھی پرپز رکھیں کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے اور سکھانا ہے لوگوں کو، میں نے اپنے اخلاق کے تھرو سوسائٹی میں چینج لے کے آنا ہے، ایون اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا اخلاق کرنا، اور پھر امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے. سبحان اللہ، کتنا بیوٹیفل ریلیجن ہے کہ آپ کے ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہیں اور آپ کی آخرت میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. پلاٹس پہ پلاٹس آپ نے بنا لیے ہیں جنت میں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ مطلب اور کیا چاہیے؟ اور ماں باپ بھی خوش. کوئی محنت لگتی ہے اس پہ. نمازیں پڑھیں، تہجد گزار ہونا چاہیے ہم سب لوگوں کو، ٹھیک ہے. دعویٰ کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کسی بھی طریقے کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے. یہ انویسٹمنٹ ہے آخرت میں، اور اس کو کہتے ہیں ہیونگ اے بگ پرپز. سوسائٹی میں دیکھیں پرابلم کیا ہے اور اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں. آپ امیر ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، غربا کی مدد کریں. یہ صرف مطلب دیکھیں اپرچونیٹیز پہ اپرچونیٹیز، بڑے لیول پہ چھوٹے لیول پہ بہت اپرچونیٹی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو لوٹری لگائی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ یہ آخرت جو ہے نا، آخرت میں جنت کما لو. انویسٹمنٹ کرو. سرج لگا ہوا ہے، سرج. کیا کر رہے ہو تم؟ مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سورہ تکویر آئی تھنک ورس نمبر 26 ہے، کہاں جا رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس نے دھوکہ دے دیا؟ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے. کون کہتا ہے وہ تجھے سزا دینے سے اس کو کوئی خوشی نہیں ملتی؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو فرسٹ پرائیورٹی ہے نا آپ کو لے کے، جو اللہ تعالیٰ لٹرلی چاہتے ہیں، لٹرلی، وہ یہ ہے کہ آپ جنت میں جائیں، آپ جنت میں جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. بس اتنا ہی کہوں گا. دنیا میں کوئی بھی آپ کسی بھی پرابلم سے گزر رہے ہیں، اٹس اوکے، صبر کریں. ایز لانگ ایز آخرت از سیف، اگر آخرت سیف کچھ نہیں ہوتا، اور اپنی لائف کا ایک پرپس سیٹ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈپریشن سے بچے رہیں گے. بارک اللہ ولکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.